جی اسٹوڈنٹ السلام علیکم بیٹا، امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا اسلامک اسٹڈیز کا لیکچر ہے وہ میں آپ لوگوں کو سینڈ کرنے والی ہوں، ٹھیک ہے، جو کہ سٹارٹ ہو رہا ہے ارکان اسلام سے، جو کہ ہمارا پیج نمبر ہے بک میں آپ کا جو ارکان اسلام سے سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث نمبر 4 ہے ہماری، اینڈ دا پیج نمبر از 94 پیج نمبر سے ہم ہمارا آج کا لیکچر سٹارٹ کریں گے، جس میں ارکان اسلام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ پلرز آف اسلام، بیسکس آف اسلام، ناٹ بیسکس بٹ پلرز آف اسلام، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، 5 ارکان پر رکھی گئی ہے، 5 چیزوں کی گواہی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ the first one is ان لا الہ الا اللہ، اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ محمد عبدہ و رسول، اور بے شک یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ the second point is وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَحَجِّ الْبَیْتِ، اور بیت اللہ کا حج کرنا، اللہ کے گھر کا حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، جس میں کیا کیا آتا ہے؟ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ پلرز آف اسلام ہیں۔ ان کو مانے بغیر، ان کی بنیاد پہ چلے بغیر آپ اسلام کو مکمل نہیں کر سکتے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی ارکان، تشریح دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں اس حدیث کے مطابق اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، جس میں پہلی چیز کیا ہے؟ توحید و رسالت کی گواہی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کو واحد معبود ماننا اسلام کی پہلی بنیاد ہے، باقی اسلام کا انحصار اسی پر ہے۔ اللہ کو معبود نہ ماننے والا کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کا دوسرا جز کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ہے۔ رسول خدا کے وہ برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، وہ عبادت گزار بندے ہوتے ہیں جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جوں کا توں پہنچاتے ہیں، جیسے سنتے ہیں ویسے ہی پہنچاتے ہیں، اور عملی نمونہ بھی بن کر دکھاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف حکم دیتے ہیں، بلکہ خود پہلے عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین سے کیا مطلب؟ کہ نبوت کی مہر ہیں، ٹھیک ہے، آخری نبی ہیں، ختم نبوت۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اس شخص نے کیا فرماتے؟ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس شخص نے سمجھ لیں کہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک آپ توحید کا اقرار نہیں کرتے، جب تک آپ اللہ کے ساتھ رسول کو نہیں مانتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کو نہیں مانتے، جب تک آپ ان سب کو ایک ساتھ لے کر نہیں چلتے، کہتے ہیں کہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس کیا ہے؟ کہتے ہیں قیام صلاۃ۔ قیام صلاۃ یعنی نماز قائم کرنا۔ اس حدیث میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ پڑھنے کا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، بلکہ یہ کہا ہے اسے قائم کرو صحیح سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قیام نماز کا مطلب ہے اس کی باجماعت ادائیگی۔ فرض نمازیں تو ضرور باجماعت ادا کریں، یہی قیام صلاۃ کا عملی ثبوت ہے۔ اس لیے باجماعت نماز کا ثواب بھی انفرادی طور پر ادا کی گئی نماز کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ نماز کو ادا کریں، کس طرح سے؟ مسجد میں جا کے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کئی روایات میں اس کو 25 گنا بھی کہا گیا ہے، لیکن جو اوتھینٹک حدیث ہے اس میں 27 گنا کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ باجماعت نماز ادا نہ کرنے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پہ مردوں کے لیے بات ہے۔ باجماعت نماز ادا کرنے کے بے شمار فائدے ہیں، مثلاً اتحاد، ایک امام کی اطاعت کی تربیت، حال احوال سے آگاہی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپس میں محبت کا بڑھنا، نفرتوں کا کم ہونا، اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت اور مختلف مشاورتیں وغیرہ، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اسلامی تعلیمات ہیں۔ یہ ایمان لانے کے بعد پہلا امتحان ہے،
ٹھیک ہے، اس میں فیل ہونے والا ایمان اس میں فیل ہونے والے کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز دعوی ایمان کا ثبوت ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ تو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور ویسے بھی اجازت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس طرح دوزخیوں سے دوزخ میں جانے کا سبب پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز قائم نہیں کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو نماز کہتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے۔ نماز ایک پلرز میں فرسٹ پلر میں آتا ہے، تو آپ کو نماز ضرور قائم کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ، ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے، کہتے ہیں کہ ادائیگی زکوٰۃ۔ اس حدیث میں تیسرا حکم زکوٰۃ کی ادائیگی کا دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کی کمزور افراد کی مستقل بیمہ کاری ہے زکوٰۃ۔ یہ فرض عبادت ہے، اس کو ادا نہ کرنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اگر صحیح زکوٰۃ ادا ہو جائے تو معاشرے میں کوئی غریب نہ رہے گا۔ یہ اسلام کا یہ امتیازی اور اختصاصی پہلو ہے۔ خاص پہلو کیا ہے کہ اس نے کمزوروں کی مدد کو عبادت اور فرض قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو دے کر آزمایا اور کچھ کو نہ دے کر آزمایا، دیکھنے کے لیے کہ کیا لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ موجودہ دور میں بھی معاشی مسائل کا اس سے بہتر کوئی حل نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآتُوا الزَّکاۃَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ ٹھیک ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنا کیا ہے؟ صرف اللہ کو قرض دینا ہے، اور اللہ قرض کی پرورش کرے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو قرض کی پرورش کرے گا۔ آپ کا رائی برابر، آپ کا ذرہ برابر خرچ کیا ہوا بھی قیامت کے دن آپ کو احد پہاڑ کے برابر ملے گا، اگر آپ کی نیت خالص ہوئی، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار صرف اور صرف نیت پر ہے۔ فورتھ پوائنٹ اس رمضان کے روزے۔ کہتے ہیں کہ روزہ انسان کے ضبط نفس کی تربیت کا بڑا اور مؤثر ذریعہ ہے۔ بھوک اور پیاس برداشت کرنا برے یا سخت وقت کے مقابلے میں بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس کا مقصد غریبوں کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا کرتا ہے، اس لیے ایک روزے کو جان بوجھ کر ترک کرنے پر 30 مسلسل روزے رکھنے کی سزا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بیان کیا مقصد اس کا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے بغیر روزے کو چھوڑا یا کسی بیماری کے بغیر، تو وہ ایک روزہ بھی چھوڑا تو پوری زندگی کے روزے رکھے گا تو اس کی تلافی نہیں کر پائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں بیت اللہ کا حج۔ حج بیت اللہ دراصل اللہ کے گھر کی زیارت ہے، اور اس بہانے سے کوچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ مدینہ منورہ کی زیارت بھی ہے۔ اس سے ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مالی اور بدنی عبادتوں کا بھی مجموعہ ہے، کیونکہ اس میں پیسہ خرچ کرتے ہیں تو آپ وہاں تک جاتے ہیں، وہاں پہ آپ قربانی بھی کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ وہاں پہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں پہ آپ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ طیبہ کا اقرار، آخرت، ٹھیک ہے، اچھی بری تقدیر کا ایمان، یہ سب چیزیں آپ کو وہاں پر ملتی ہیں، آخرت کا منظر ملتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حج استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، اور اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ساری عبادتیں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اور استطاعت رکھنے والے لوگوں پر اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج فرض کیا گیا ہے۔ چنانچہ بہت سی احادیث کے مطابق حج کی اہمیت درج ذیل ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مقبول کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی وہ حج مقبول، حج مبرور ہوتا ہے۔ حج مبرور وہ والا حج ہوتا ہے جس میں انسان صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے، حج کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی رضا، اس میں اس کو اپنے کوئی ذاتی غرض اور مقصد شامل نہیں ہوتا، یعنی اس کے ساتھ میں کوئی مارکیٹنگ، کوئی سیل، کوئی بزنس، کوئی ٹریڈنگ، کوئی مارکیٹنگ کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ اس نے وہاں صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے جانا ہوتا ہے اور حج کر کے لوٹنا ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ چلے یہاں لکھی ہوئی ہے، نیکسٹ حدیث میں بتاتی ہوں۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل جہاد حج مقبول ہے۔ ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صحیح حج کیا، کہتے ہیں کہ جس نے صحیح حج کیا اور اس میں گناہوں اور نافرمانیوں سے بچا رہا، فسق و فجور سے بچا رہا، تو وہ ایسا ہو کر لوٹے گا جیسا اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا، یعنی کہ جس دن وہ پیدا ہوا تھا انسان جو ہے وہ اس طرح واپس حج سے لوٹتا ہے جیسے کہ وہ ابھی پیدا ہوا ہو، بالکل گناہوں سے پاک ہو کر، کیونکہ حج کا مین مقصد جو ہے، خاص مقصد جو ہے، وہ آپ کا کیا مقصد ہے؟ گناہوں کی بخشش۔ اوکے،
यहाँ पे हो गई ہماری فرسٹ حدیث نمبر 4 کمپلیٹ، ٹھیک ہے۔ اور آپ میں سے کسی کو بھی کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھ سے لازمی پوچھیے گا۔ اب میں سٹارٹ کر رہی ہوں حدیث نمبر 5۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں اسلام، ایمان، احسان اور قیامت۔ حدیث جبرائیل ہے یہ، اس کا ٹاپک کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان اور قیامت۔ حدیث جبرائیل کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ حدیث جبرائیل اس کو کہتے ہیں جو کہ جس میں جبرائیل علیہ السلام دنیا میں آئے، ٹھیک ہے، انسانی شکل میں آئے اور وہاں پہ انہوں نے خود اس میں انوالومنٹ کی، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ آپ اس حدیث میں دیکھیں گے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے انہوں نے کیا کیا، اللہ کے حکم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے اور ساتھ رانوں کے ساتھ رانے جوڑ کے، ٹھیک ہے، ٹانگوں کے ساتھ ٹانگیں جوڑ کر ساتھ میں بیٹھ گئے اور کچھ سوال کیے اور پھر ان کی خود ہی تصدیق بھی کی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ابھی ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایضاً یہ بھی کالا کہتے ہیں، بینما جب نحن ہم جلوسن بیٹھے عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اچھا، اس میں جو سمجھنے کی چیزیں یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے ایضاً، تو بیٹا اس ایضاً کا کیا میننگ یہاں پہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو پچھلی حدیث آپ نے پڑھی تھی وہ بھی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت تھی، یہ حدیث بھی عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ذات یومن، ایک دن بیٹھے تھے، تو پھر کیا ہوا؟ جب طلع نمودار ہوا، علینا ہم پر، رجل ایک آدمی، تو ہمارے سامنے ایک ایسا شخص نمودار ہوا کہ کیسا تھا وہ؟ شدید و انتہائی بیاض الثیابی، سفیدی والے کپڑوں والا، ٹھیک ہے، صحیح سفید کپڑوں میں، صحیح سفید لباس میں تھا۔ شدید و انتہائی سواد الشعری، سیاہی کے بالوں والا، یعنی اس کے بال انتہائی کالے بال تھے، ٹھیک ہے، سیاہ بال تھے۔ لا یرا، نہیں دکھائی دیا، علیہ اس پر، اثر السفری، سفر کا کوئی بھی آثار، ولا اور نہ، یعرفہ پہچانا اس کو، منا ہم نے، سیاحدن کسی ایک نے۔ کہتے ہیں کہ اس پر نہ تو سفر کا کوئی اثار تھا اور نہ ہی ہم میں سے کسی ایک نے اس کو پہچانا، پہچان کا بھی نہیں تھا اور ایسا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ سفر کر کے آیا ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ جلسہ، وہ بیٹھا، الی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاسند، پس اس نے ملایا، رکبتیہ اپنے گھٹنوں کو، الی رکبتیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ، ووضع اور رکھا، کفیہ اپنی ہتھیلیاں، علی پر، فخذیہ اس کی رانوں پر۔ کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے اور آتے ہوئے دیکھا کہ صحیح سفید لباس ہے بالکل، اور اس کے علاوہ صحیح سیاہ کالے بال ہیں بنائے ہوئے، کوئی اس میں خلل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں ہے، اور وہ آیا اور ڈائریکٹ سے آ کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ محفل میں، وہ آیا اور آ کے بیٹھ گیا اور بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ رکھا، ٹھیک ہے، ٹانگوں پہ رکھ کے، وکالا اور کہا، وکالا اور کیا کہتا ہے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے خبر دیجئے اسلام کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بتائیے۔ فقالا، پس اس نے کہا، کس نے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام، اسلام یہ ہے، ان کے تشہد، تو گواہی دے، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور تو نماز قائم کرے، وتؤتی الزکوٰۃ، اور تو زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان، اور تو رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت، اور تو حج کرے، ان استطاع الیہ سبیلا، اللہ تو بیت اللہ کا حج کرے اگر تو اس کے راستے کی طرف استطاعت رکھتا ہے، یعنی اگر تیرے پاس مال ہے۔ تو اس حدیث میں بھی ارکان اسلام کی بھی تھوڑی سی ڈسکشن موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ اسلام کیا ہے، یہ ساری باتوں پر عمل۔ کہتے ہیں آپ سے، وہ کہتے ہیں جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، قالا، اس نے کہا، صدقتا، تو نے سچ کہا، فعجبنا، بس ہم نے تعجب کیا، لہو اس پر، یسألہ، وہ خود ہی سوال پوچھتا ہے، ویصدقہ، اور وہ خود ہی اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ قالا، کہا، پھر کیا کہتا ہے، فاخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجئے، ایمان کے بارے میں بتائیے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہ کہ تو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں پر
اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسول پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ اور تو ایمان رکھے بالقدری ساتھ تقدیر کے، خیرہ اچھائی اس کی، وشرہ اور اس کی برائی کے، یعنی تو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آئے۔ قال اس نے کہا صدقتا تو نے سچ کہا، ٹھیک ہے، اس نے پھر سے خود ہی سوال کیا اور خود ہی اس کی تصدیق بھی کر دی۔ قال پس کہا فاخبرنی عن الاحسان پس مجھے خبر دیجئے احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کہ تو عبادت کرے اللہ کی، کأنک گویا کہ تو تراہ تو دیکھتا ہے اسے، فإن پس اگر لم نہیں تکن تو ہے تراہ دیکھتا اسے، فإنہ تو بے شک یراک وہ دیکھتا ہے تجھے۔ قال صدقتا تو اس نے کہا تو نے سچ کہا، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ اس نے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو یہ نہیں امیجن کر سکتا تو یہ سوچ لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے آگے سے جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا؟ صداقت دی، انہوں نے کہا تصدیق کی کہ ہاں آپ نے سچ کہا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں قال فاخبرنی پس مجھے خبر دیجئے، مجھے بتائیے، عن الساعۃ قیامت کی گھڑی کے بارے میں۔ قال مسئول عنہا بأعلم من السائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ قال فاخبرنی پس مجھے خبر دیجئے، عن اماراتھا اس کی نشانیوں کے بارے میں کہ قیامت کی کیا نشانیاں ہیں۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یہ کہ تالیتا جنے گی الامۃ لونڈی ربتہا اپنے مالکہ کو، ٹھیک ہے، وان اور یہ کہ ترا تو دیکھے گا الحفاۃ العراۃ تو دیکھے گا ننگے پاؤں ننگے جسم، العالۃ محتاج، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں کہ تم دیکھو گے محتاج، رعاء الشاء چرانے والا بکریاں، یتطاولون وہ فخر کریں گے، فی البنیان عمارتوں کے بارے میں، ثم انطلق پھر وہ چلا گیا، فلبثت پس میں رہا۔ اچھا یہاں پہ پہلے پچھلی بات سمجھ لیجئے، انہوں نے پوچھا کہ مجھے نشانیوں کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نشانی کیا ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور یہ کہ تو ننگے پاؤں ننگے جسم مفلس بکریاں چرانے والوں کو ایک دوسرے کے سے لمبی عمارتوں پر فخر کرتا ہوا دیکھو گے۔ پھر وہ چلا گیا، عمر رضی اللہ عنہ کہتے فلبثت پس میں ٹھہرا رہا وہاں پہ، کہتے ہیں کہ ملیجن کچھ دیر، پس میں وہاں پر کچھ دیر ٹھہرا رہا، جی، کہتے ہیں کہ بس میں وہاں ٹھہرا رہا کچھ دیر، ثم پھر کہا اس نے کہا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لی مجھے، یا عمر اے عمر رضی اللہ عنہ، اتدری کیا تو جانتا ہے من السائل کون تھا پوچھنے والا؟ قلت میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنہ جبریل علیہ السلام تھے، وہ آتاکم آئے تھے تمہارے پاس، یعلمکم وہ سکھاتا ہے تمہیں، دینکم دین تمہارا، رواہ مسلم اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ وہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے آ کے آپ کو تمہارا دین سکھایا، وہ آپ کو آپ کے دین سکھانے کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں بیٹا۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ حدیث جبرائیل، یہ حدیث جبرائیل کہلاتی ہے۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے اور اپنے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ گئے۔ یہ حدیث اسلام کی بنیادی تعلیمات کے ضمن میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس میں ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے بارے میں سوالات کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اب ہم انہی عنوانات کے تحت اس کی تشریح کریں گے، یعنی کہ اس میں جو ٹاپکس ہیں ان کی تشریح ہم کریں گے۔ کہتے ہیں اسلام کیا ہے؟ تو اسلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلا سوال کیا گیا وہ تھا اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے بنیادی عقائد، ٹھیک ہے، ارکان اسلام کو اسلام کہا جاتا ہے۔ تو ارکان اسلام کیا ہیں؟ کلمہ طیبہ، توحید اور رسالت کا اقرار۔ اب میں اس کو دوبارہ سے ایکسپلین اس لیے نہیں کر رہی ہوں کیونکہ ابھی میں نے پریویس حدیث میں آپ کو ارکان اسلام پورے بتائے، ٹھیک ہے۔
تو کہتے ہیں کہ ارکان اسلام آپ نے فرمایا کہ نماز، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کیا ہیں آپ کے اسلام میں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے اسلام۔ اور اس میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو کہ خاص چیزیں بیان کی گئی ہیں سیپریٹلی فرام دا پریویس حدیث۔ کہتے ہیں توحید و رسالت، توحید و رسالت میں کہتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ کا کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے نماز، نماز والے ٹاپک میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ کہتے ہیں تیسرا رکن ہے، اور یہ اس کا بھی انکار کفر ہے کہ اگر آپ نے اس چیز کا انکار کیا، آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو کہا کہ آپ نے کفر کیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا تھا، اس کا مقصد کمزور مسلمانوں کی مالی مدد کرنا ہے۔ اس کے متعلق اسلام کا اصول ہے یہ اغنیاء سے لی جائے گی اور غریبوں کو دی جائے گی، یعنی کہ امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ اس کے بعد ہے روزہ، تو روزہ کہتے ہیں کہ تم پر فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بنو، ٹھیک ہے۔ روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بنو۔ اچھا، اس کے بعد ہے ہمارے پاس حج، تو حج کہتے ہیں کہ اسلام کا 5واں رکن حج کہلاتا ہے۔ اس کے معنی زیارت کرنے کے ہیں، مخصوص دنوں میں کعبہ کی زیارت، دیگر فرائض سر انجام دینا، مناسک حج کرنا، ادا کرنا حج کہلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے واقعی عذر یا جابر بادشاہ یا خطرناک بیماری کے سوا کسی حج کرنے سے کوئی امر مانے نہیں، اور پھر وہ حج کی بغیر مر گیا، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، یعنی جس شخص کے پاس اس چیز کی استطاعت تھی، پیسہ تھا، کوئی ظالم حکمران نہیں روک رہا تھا، کسی قسم کی بیماری، کوئی رکاوٹ اس کے راستے میں حائل نہیں تھی، اس کے باوجود اگر کسی نے حج نہیں کیا تو کہا کہ پھر وہ مسلمان ہو کر نہیں بلکہ کسی یہودی یا نصرانی کی موت مرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا پوائنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایمان یہ ہے کہ تو کیا کرے، بیسکس آف اسلام کو دیکھے۔ بیسکس آف اسلام کیا ہے کہ تو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت کی تصدیق کرے، ٹھیک ہے، اور تقدیر میں خیر و شر کی تصدیق کرے، یعنی اچھی اور بری دونوں طرح کی تقدیر پر ایمان رکھے۔ اب ہم ایمان کی تشریح کرتے ہیں۔ ایمان کے اجزاء کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان کیا ہے کہ اس کو ایک ماننا، اس کو ہر عیب سے پاک تصور کرنا، خالق و مالک ماننا، اور یہ عقیدہ اسلام کی جان ہے، کیونکہ جتنا آپ کا یقین خدا کے ذات پر پختہ ہوگا اتنے ہی آپ اپنی نیکی کے اور اپنے منزل کے قریب ترین خود کو محسوس کریں گے۔ فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ ساری چیزیں کیا ہیں آپ کی اسی میں آ جاتی ہیں کہ آپ نے ان سب چیزوں کو ماننا ہے۔ جتنے بھی فرشتے ہیں ان سب پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے، اور یہ اس طرح سے ایمان ہونا چاہیے کہ یہ جو بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کتابوں پر ایمان، کہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان پر ایمان، یہ نہیں کہ قرآن مجید اول ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان سب پر ایمان رکھنا بھی ہمارا فرض ہے۔ جن رسولوں پر کتابیں نازل کی گئیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء گزرے ان سب پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ ان سب میں سے ہم کسی ایک کے لیے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں مانتے اس کو اور ہم نہیں مانتے اس کو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تفریق نہیں ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، تو انسانوں کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان، اس چیز کا ایمان بہت ضروری ہے، اس چیز کا احساس، اس بات کا احساس ہی، آخرت کا احساس ہی انسان کو اچھائی اور برائی کی طرف لاتا ہے، کیونکہ جب تک آپ میں یہ احساس نہیں ہے کہ آخرت آنی ہے، ہم نے ایک دن مرنا ہے، پھر اٹھائے جانا ہے، جواب دینا ہے، یہ جواب دہی کا تصور ہی آپ کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس پر ایمان بھی ضروری ہے۔ تقدیر پر ایمان، کہتے ہیں تقدیر اندازہ لگانے کو کہتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب ہے کہ انسانی زندگی میں جو خیر و شر پایا جاتا ہے وہ زندگی کا حصہ ہے۔ انسان بعض کاموں میں آزاد، بعض میں مجبور ہے، اسی لیے آزادی اور پابندی کو اختیار کرنے پر اس انسان اور اس کے عمل پر ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ عقیدے کا فائدہ ہے کہ تقدیر میں جو نقصانات انسان کو پہنچتے ہیں وہ اس کو ان پر دل برداشتہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر انہیں قبول کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے اس پوائنٹ کا کہ تقدیر پر ایمان میں ہمیں اس چیز کو ماننا ضروری ہے کہ جو بھی چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں ان کو اچھے اور برے طریقے سے ہمیں خود ہینڈل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی خیر اور شر پائی جاتی ہے وہ زندگی کا حصہ ہے۔ زندگی میں اچھائیاں، زندگی میں سکھ اور
اور زندگی میں برائیاں اور ان کے ساتھ آنے والے دکھ یہ سب ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی اس سے خود کو ایسا دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے برداشت کرنا چاہیے اور اسے اللہ کا حکم سمجھ کر قبول کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں پر یہ آیا گیا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ اللہ کی مدد نماز اور صبر کے ساتھ مانگو، وہاں پر یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے، تم بھوک کے ساتھ اور بہت تکلیف کے ساتھ، بیماری کے ساتھ، تو اس پر صبر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے بیٹا تیسرا پوائنٹ، ہمارے پاس احسان۔ تیسرا سوال وہ جو پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ فَأَخْبِرْنِی عَنِ الْإِحْسَانِ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ تو خدا کی عبادت ایسے کرے جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، یا پھر یہ کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت ایسا کرو کہ اللہ تمہیں تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہو رہا مجھ سے، میں یہ امیجن نہیں کر پاتا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو اس چیز کو ضرور یاد رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ کسی کام کو دو طرح سے انجام دیا جا سکتا ہے، اس کے ظاہری تقاضے پورے کر کے، یا پھر اس کے ظاہری تقاضوں کے ساتھ ساتھ اس کو حسن و خوبی سے سر انجام دینا۔ احسان دوسری راہ دکھاتا ہے، یعنی آپ نے ایک کام کرنا تو ہے ہی ہے، لیکن اگر اس کام کو آپ نے اچھے سے سر انجام دیا تو اٹ مینس کہ آپ نے احسان کا درجہ اختیار کیا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں احسان کے دو درجے ہیں، انسان تصور کرے کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے، اور یہ بلند ترین درجہ تصور ہے، یہ نیک لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ آنکھوں سے مشاہدہ حق کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ اخلاص پر مبنی ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے، جو مسلمان اس بلند مقام کے حامل نہیں ہوتے، وہ یہ تصور رکھیں کہ خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ ہر قوم کے اندر ہر درجے کے، یعنی بلند ترین اور کمزور ترین درجہ ایمان رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے دونوں حالتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ دراصل کہتے ہیں کہ دونوں حالتوں کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے پوائنٹ نمبر 2 میں، کہ دراصل عقیدہ احسان انسان کے اعمال میں دل بستگی، خشوع و خضوع میں، عاجزی میں، حضوری قلب اور چاشنی پیدا کرتا ہے۔ یعنی سمپل سی جو بات اس میں سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کا ایمان بلند ہے، آپ ایک بلند نیک لوگوں میں شامل ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس چیز کو تصور میں لائیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کمزور ترین ایمان ہی صحیح، لیکن آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ کیا کریں، اس چیز کو تصور کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کیا کریں کہ اپنے دل کے ساتھ وابستہ ہو کر، خشوع و خضوع، عاجزی کے ساتھ اور پوری قناعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ، خوشی کے ساتھ آپ اس کام کو کریں۔ اس کا تصور انسان کے کردار اور روحانیت کو مضبوط کرتا ہے، اور وہ تیزی کے ساتھ نیکی کی بلند ترین منزلوں کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عدل اگر معاشرے کی اساس ہے تو احسان اس کا جمال اور اس کا کمال ہے۔ عدل اگر معاشرے کو ناگواریوں اور تلخیوں سے بچاتا ہے تو احسان اس میں خوشگواریاں اور شیرینیاں پیدا کرتا ہے۔ اس لیے عدل کیا ہے؟ برابری، لیکن احسان کیا ہے کہ حق سے تھوڑا زیادہ کرنا۔ تو کہا کہ جو عدل کرے گا تو ٹھیک ہے، لیکن جو احسان کرے گا تو وہ اس میں اپنے کام میں خوشگواریاں اور شیرینیاں پیدا کر دے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ Now the last point is علامات قیامت۔ وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ قیامت، جو سوال کر رہا ہے وہ انہوں نے پوچھا نا کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو آپ نے جواب دیا کہ میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی کہ جو سوال کرنے والا ہے وہ جتنا جانتا ہے اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ پھر اچھا علامات قیامت بتائیے، تو انہوں نے کہا لونڈی اپنے مالکہ کو جنے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ بچے اپنے والدین کے نافرمان ہوں گے، اولاد اپنی والدہ سے اس طرح کام لے گی گویا کہ وہ ان کی نوکرانی ہے اور وہ ان کے آقا ہیں۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں قرب قیامت کے قریب وقت غلاموں کی کثرت ہوگی اور ان کی اولاد آزاد ہو کر بادشاہ بنے گی، اور والدہ بکتی بکتی ان کے پاس پہنچ جائے گی اور وہ اس کو خرید کر لونڈی بنائیں گے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے بیٹا کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ غلامی، آزادی اور بادشاہوں کا، آقا کا، غلام کا دورہ ہونے لگے گا، اور ایسا کیا ہوگا کہ لوگ اپنے ہی ماں باپ کو بیچ ڈالیں گے اور پھر کسی اور کے غلام بنا دیں گے، اور پھر وہ بکتے کہتے ہیں کہ سوری میں نے یہاں پہ غلط لفظ بول دیا، بکتی بکتی، یہ بکتی ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ والدہ بکتی لوگوں کے پاس سے ایک دن ایسا آئے گا کہ واپس انہی کے پاس آپ پہنچے گی
اور وہ ان کو ایز لونڈی، ایز غلام اور ایز لونڈی ان کو واپس پرچیز کریں گے اور ان کے ساتھ لونڈیوں جیسا برتاؤ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ لڑکیاں جو عام طور پر والدہ کی فرما بردار ہوتی ہیں وہ والدہ کی نافرمانی کر کے ان پر حکم چلانے لگیں گی، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ گویا والدہ کی نافرمانی، تحقیر اور بے ادبی قرب قیامت کی ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں غریب لوگ اور بلند عمارات۔ آخری نشانی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دوسری نشانی یہ بتائی کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگ بلند عمارات کی بنا پر ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں گے، یعنی ایسا ٹائم آئے گا کہ کوئی امیر امیر نہیں رہے گا، غریب غریب نہیں رہے گا، بلکہ سب ایک جیسے ہو جائیں گے۔ یہ عام جو لوگ بکریاں چرانے والے تھے ان کے پاس بھی اتنی بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی کہ وہ ایک دوسرے پر فخر کریں گے کہ ہم بھی ایسے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچانک سے وہ مالدار بن جائیں گے اور بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کریں گے، اس معاملے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، اور فخر کا مطلب ہے کہ اصل بنیاد جو کردار ہے ختم ہو جائے گا، یعنی کہ انسان کا کردار، وہ اپنے کردار کو کھو بیٹھیں گے، اپنی سیلف رسپیکٹ کو کھو بیٹھیں گے، ان کے لیے صرف اور صرف سیلفشنس باقی رہ جائے گی، ایٹیٹیوڈ باقی رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ عمارات اس کی جگہ لے لیں گی، کیونکہ انہوں نے عمارتوں کو اہمیت دی تو پھر عمارتیں ہی وہ عزت کا مقام بنیں گی، ان کے لیے ان کا اپنا ذاتی کوئی مقام بھی باقی نہیں رہے گا۔ چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے بیٹا، کوئی بھی بات نہ سمجھ میں آئے ضرور پوچھیے گا، لیسن کو پورا ضرور سن کے مجھے بتا دیجیے گا کہ سن لیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔